اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو جان دانیال یوٹیوب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو میرا آج کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانہ میں تھے تو خوابوں کے تعبیر بیان کرتے تھے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر سننے کے لیے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر اپنے پاس بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے خواب یوں دیکھا ہے کہ 7 گائیں فربا سفید پوست اور سیاہ آنکھوں والی سبز رنگ دریائے نیل کے کنارے میں ظاہر ہوئی۔ ان کے حسن اور خوبصورتی سے بادشاہ تعجب میں رہا۔ اسی عرصے میں دریائے نیل کا پانی خشک ہوا اور سوائے کیچڑ کے کچھ بھی نہ رہا۔ اس کیچڑ میں 7 گائیں تھیں جن کا پیٹ سے ملا تھا، اور پھر وہ سب گائیں آپس میں ملی۔ وہ دبلی گائیں موٹیوں پر غالب آ گئی، ان کی ہڈیوں کو توڑ کر گوشت پوست سب کھا گئی۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے سچائی اپنے خواب کے بارے میں سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور بڑائی معلوم ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ان گایوں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت 7 خوشے تر اور 7 خشک ایک ہی جگہ سے نکلے، اور جڑ سب کی پانی اور مٹی میں مضبوط تھی۔ بادشاہ اس خیال میں ہے کہ مقام تو سب کا ایک ہے، پھر سیاہی و سبزی اور خشکی کیوں ہے؟ اسی وقت ایک ہوا چلی، پھر وہ خشک خوشے اور سبز آپس میں ملے اور سبزی کا اثر چلا گیا، سب خشک ہو گئے۔ بادشاہ یہ بیان یوسف علیہ السلام سے سنا تو کہا، واللہ تیرا کہنا بے کم و کاست ہے، تعبیر تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اب اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا تھا کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تمہاری بادشاہی یعنی آس پاس کے جتنے بھی ملک ہیں سب پر قحط سالی پڑے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک مصر میں وہکانوں کی کوشش سے زراعت کرنے کا حکم صادر کرو۔ اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال کی پیداوار میں قوت لایمود کا خرچ کرے، باقی غلہ بما خوشیوں کے جمع کرے۔ بادشاہ ریان یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور کہا کہ یہ عظیم الشان کام کس کے حوالے کروں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر عظیم میرے حوالے کر دے۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر متصرف کر دیا۔ پھر عزیز مصر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو مختار کل بنا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام ملک سے محصول قلیل و کثیر جمع کر کے اس مکان کو بھر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر قحط شروع ہو گیا۔ 7 سال کا کچھ بھی کسی کے پاس نہ رہا۔ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، مسکینوں غریبوں کو کھلاتے رہے۔ غنی اور فقیر سب دبلے ہو گئے۔ جو لوگوں کا مال متاع تھا سب ختم ہو گیا۔ تو مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کو غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کیا۔ سب لوگ مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے قحط کے ختم ہونے پر لوگوں کو آزاد کر دیا۔ جب قحط کا اثر تمام ملک میں عام ہو گیا تو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے۔ ایک قافلہ کنعان کا مصر جانے لگا۔ غلہ کے لیے تو برادران یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مصر میں عزیز مصر نے غلے کا انبار کھولا ہے، اجازت ہو تو ہم بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بغیر بنیامین کے سب بھائی اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہو کر مصر چلے گئے۔ الغرض شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دے دی۔ پہلے اس عہدے پر بی بی زلیخا کا خاوند وزیر تھا جس نے آپ کو خریدا تھا۔ آخر بادشاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو خریدنے والے کا نام
اطغر تھا، یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے سختہ بیوی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ الحمدللہ، شان خدا پہ قربان ہو جاؤ کہ جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ کر دیا اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عزیز کی زوجہ رائل، جس کو زلیخا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ جب آپ ان سے ملے تو فرمایا، کہو کیا یہ تمہارے اس ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کرو، آپ کو معلوم ہے کہ میں حسین، خوبصورت والی اور دلہن دولت والی عورت تھی۔ میرے خاوند مروی سے یعنی مردمی سے محروم تھے، یعنی نامرد تھے، وہ مجھ سے مل ہی نہ سکتے تھے، اور ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا وہ بھی ظاہر ہے، بس مجھے آپ ملامت نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا، پھر ان کی بطن مبارک سے 2 لڑکے ہوئے جن کے نام افراہیم اور منشا تھا۔ افراہیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے والد تھے۔ ایک صاحبزادی ہوئی جس کا نام رحمت تھا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک تو وزیر کی حیثیت سے غلہ اناج جمع کیا۔ جب قحط عام پھیل گیا اور کنان وغیرہ تک قحط کا اثر جا پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر بیرونی آدمی کو 1 اونٹ کا بوجھ غلہ عنایت کرتے اور خود اور لشکر وغیرہ صرف ایک ہی بار دوپہر کے وقت آدھا نوالا کھا لیتے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ نہ پہچانتے تھے، جیسا کہ فرمان نے باری تعالیٰ ہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پس یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اس کو نہ پہچانا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کے جیل کا واقعہ کہ وہ جیل میں تھے اور خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، میں نے آج بیان کر دیا۔ دوستو، کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بیان کروں گا۔ دوستو، آپ کو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین کے جو بھی واقعات سننے کا دل کرے تو میرے چینل کا وزٹ کریں۔ انشاءاللہ میرے اس چینل میں آپ کو تمام انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور بزرگان دین کے واقعات دیکھنے کو ملے گی۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔